السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ حضرات کو استقبال ہے اسلامی چینل میں۔ آپ حضرات ہندوستان کے مشہور معروف شاعر عمران پرتاپ گڑھی کا نظم سنیں۔ ملے ہوئے ہیں، میری مجبوریاں ہیں، لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر ہونٹ سل گئے، چپ ہو گیا تو پھر عمران ہی کاہے کو رہ گیا۔ میں ایک نظم سناتا ہوں، ایک بار تالی بجا کر کے مجھے ماحول دیں۔ میں ایک نظم سناتا ہوں آپ کو۔ جس درد سے گزر رہے ہیں ہم وہاں دعا کر سکتے ہیں، اور جب ہم دعا کے لیے اس سفر پہ نکلتے ہیں تو ہمیں علامہ اقبال یاد آتے ہیں، اور ان کی ایک بڑی مقبول اور مشہور نظم ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ میں اس ایک مصرے سے پوری نظم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے درد کو آواز دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ادھر جو میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، مجھے ان کی بھی دعائیں ملنی چاہیے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا، اب فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں، میری دعا کے ساتھ شامل ہوں گے۔ میں نے ابھی آتے آتے یہ نظم کہی ہے، میں نے اسے نوٹ بھی کیا تو موبائل کے ٹیکسٹ میں نوٹ کر لیا، اور میں نے سوچا میں آپ کے سامنے سنا دوں گا اور دعائیں مل جائیں گی تو مجھے لگے گا کہ شاید میں کچھ بہتر کہہ پایا۔ کیا کہنے ہوئے، واہ واہ۔ شکریہ۔ سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 3 راتیں گزاری، میں نے ان کو رات میں کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ جب رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی اور بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کہتے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے بستر سے اٹھتے۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ میں نے ان سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئی اور میں ان کے عمل کو معمولی ہی سمجھ رہا تھا، اور میں حیران تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت تو اتنی بڑی دی اور ان کا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، اللہ کے بندے، امیر اور میرے باپ کے درمیان نہ کوئی ناراضگی ہوئی اور نہ
جدائی ہوئی، لیکن قصہ یہ ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن قصہ یہ ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں 3 مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، اور تینوں مرتبہ آپ ہی آئے۔ اس پر میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے ہاں رہ کر آپ کا خاص عمل دیکھوں تاکہ پھر اس عمل میں آپ کے نقش قدم پر چلوں۔ میں نے آپ کو زیادہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اب آپ بتائیے کہ آپ کا وہ کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس مرتبہ پر پہنچ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا۔